وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں، پبلک اس میں شریک ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے۔ ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس پر 78 سال صرف سیاست کی ہے۔ ہم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے، اور آج جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے یہ تشویشناک ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف حکومت پر تنقید کروں، میں یہ تجویز کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ اور ہمارے ہاں تو حکومتی رٹ ختم ہو چکی، تھانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے جا رہے ہیں، چھاونیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان، ہمارے FCC کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان آئے روز حملوں کا شکار ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ دفاع کی صلاحیت ہماری کمزور ہو رہی ہے۔ آج کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے۔ آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کے ہاں مسئلہ ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے۔ جناب شہباز شریف صاحب جب کسی زمانے میں ہمارے ساتھ کنٹینر پہ ہوتے تھے تو اس وقت بڑے جوش و جذبے کے ساتھ وہ فرمایا کرتے تھے کہ ملک کی معیشت کو اگر میں 6 مہینے کے اندر ٹھیک نہ کر دوں تو پھر میرا نام شہباز شریف نہ، اس طرح ہوتا تھا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے آج تمام حدیں پار کر کے رکھ دی۔ شہباز شریف کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس وقت کشمیر کی صورتحال پر سیاست نہ کریں، خدا کے لیے کوئی عملی اقدامات کریں۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ سارے مناظر ہم نے دیکھے سنے ہیں۔ ہمیں اگر عمران خان سے شکوہ تھا کہ انہوں نے اپنی حکومت میں تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لیے، آج اگر ہم ان کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے تو ہمیں اصلاحات کی طرف بڑھنا چاہیے تھا۔ تیسرا بجٹ ہم نے پیش کر دیا، لیکن ہم قرضوں میں کہیں زیادہ بیرونی قرضے ہیں، ملک کے اندر کے قرضے ہیں، اور اس وقت ہمارا ہر پاکستانی وہ 3,25,000 روپے کا مقروض ہے، بلکہ ڈالر میں ہے۔ اس ساری صورتحال میں جب غریب آدمی اپنی صبح و شام کی نان جوی کے لیے ترستا ہوگا، وہ اپنی تنخواہ میں گھر کا کرایہ بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بچوں کے اسکول کی فیس بھی ادا کر رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں بجلی کا بل بھی دے رہا ہے، وہ اپنی تنخواہ میں گیس کا بل بھی دے رہا ہے، اور اس کی جو ادائیگیاں ہیں اور اخراجات ہیں وہ اس کے آمدن سے بڑھ جاتے ہیں۔ ذرا تھوڑا سا سوچ لینا چاہیے کہ اس غریب انسان کی زندگی کا کیا حال ہوگا۔ غربت اگر پہلے 25% تھی تو اس سال میں 29% شرح سے کم تک لوگ چلے گئے ہیں، غربت کے لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم عوام کو روزگار کے مواقع فراہم نہیں کر سکتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ملک کے اندر بدامنی ہے، روزگار کے لیے لوگ گھروں سے باہر نہیں جا سکتے۔ اور میں یہ بات کسی تعصب کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا، میں مسلسل یہ باتیں کر رہا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت میں اور ایک پارلیمنٹرین کی حیثیت میں کہ ملک کا امن و امان انتہائی حد تک خراب ہے۔ آپ لوگ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں جناب اسپیکر، آپ کے ہاں مسئلہ ہے، ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، کچے کے ڈاکوؤں کا مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں تو حکومتی رٹ ختم ہو چکی، تھانوں پر قبضے ہو رہے ہیں، پولیس اسٹیشن تباہ کر دیے جا رہے ہیں، چھاونیوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہمارے فوج کے جوان، ہمارے FCC کے جوان، ہمارے پولیس کے جوان آئے روز حملوں کا شکار ہیں اور شہید ہو رہے ہیں۔ دفاع کی صلاحیت ہماری کمزور ہو رہی ہے۔ مناسب نہیں کہ ہم اس فورم پر یہ بات کہیں، لیکن میں یہ تجویز دے چکا ہوں کہ یہ مسئلہ اس حد تک گمبھیر ہے کہ ہمیں ان کیمرہ ایک اجلاس کرنا چاہیے اور پارلیمنٹ کے اراکین کو بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال کیوں درپیش ہے، اصل حقائق سامنے لائے جائیں۔ افغانستان کی صورتحال، اس کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت اس وقت کیا ہے، ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، ملک کے اندر 2 چھوٹے صوبوں کی خصوصیت کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم نے تو صرف ایک سوال کیا تھا کہ ہمیں صرف اتنا بتایا جائے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، بس۔ لیکن
آج تک یہ نہیں بتایا جا رہا کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے، اور معاملہ اب چلا گیا کشمیر کی طرف۔ وہ کشمیر جہاں ہر کشمیری کا دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتا تھا، آج وہاں باغیانہ تقریریں ہو رہی ہیں، پبلک اس میں شریک ہو رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان 78 سالوں میں ہم نے کشمیریوں کو مایوس کیا ہے۔ ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس پر 78 سال صرف سیاست کی ہے۔ ہم نے ان کا مقدمہ نہیں لڑا ہے، اور آج جو صورتحال وہاں نظر آ رہی ہے یہ تشویشناک ہے۔ یہ نہیں کہ میں صرف حکومت پر تنقید کروں، میں یہ تجویز کروں گا کہ اس حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، اپوزیشن کو اس میں انوالو کرنا چاہیے، ان کیمرہ اجلاس کریں اور ہمیں بتائیں حقائق کیا ہیں۔ ہم نے ہمیشہ کہا کہ کشمیریوں پر ہندوستانی فوج ظلم کر رہی ہے، وہاں کے جوانوں کو شہید کر رہی ہے، اور آج جب وہی کچھ یہاں پاکستان میں دہرایا جا رہا ہے، اس ایک لفظ پر کب تک گزارا کرتے رہیں گے کہ یہ را کے ایجنٹ ہیں، یہ فتنۃ الہندوستان ہے۔ شاید آپ پبلک کے سامنے کہہ سکے کہ یہ تو اس قسم کے مجرم ہیں، یا ملک کے مجرم ہیں، یا دین اسلام کے مجرم ہیں، یا عقیدے کے مجرم ہیں، لیکن اس سے کیا مسئلہ حل ہوتا ہے؟ ہم تعصب کی بات نہیں کر رہے۔ اگر آپ نے انڈیا کے خلاف جنگ لڑی ہے، اگر آپ نے فتح حاصل کی ہے، سب سے پہلے حمایت کرنے والا میں تھا۔ میں نے یہ نہیں سوچا کہ جس حکومت سے مجھے اختلاف ہے آج میں کسی ایک مسئلے پر ان کو سپورٹ کروں، نہیں، ہم نے کہا ہم ایک صف ہیں، پورے قوم ایک صف، ہم فوج کے شانہ بشانہ ہیں۔ اگر آپ نے ایران امریکہ کے درمیان مصالحت کی بات کی، ہم نے سپورٹ کیا ہے کہ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اور کوئی بہتر راستہ نہیں تھا۔ لیکن اگر ہم امریکہ اور ایران کے درمیان اس لیے مصالحت چاہتے ہیں کہ ہمیں خطے میں جنگ نہیں چاہیے، خطے کے لوگوں کو ہم امن دینا چاہتے ہیں، تو اس کی ضرورت افغانستان کے ساتھ بھی ہے۔ دہشت گردوں کے مراکز افغانستان میں ہیں، وہاں پر بمباریاں کی جا رہی ہیں، تو کیا اس سے پاکستان کے اندر مسلح گروہوں کی کارروائیوں میں کوئی کمی آئی یا اس میں اضافہ ہوا؟ ذرا اپنی حکمت عملی پہ ذرا نظر تو ڈالنی چاہیے۔ افغانستان کو مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، اور پاکستان کو ایک مستحکم ہمسائے کی ضرورت ہے۔ جب ہمیں کچھ نہیں ملتا، 78 سال کے بعد ہم افغانستان کو تانا دیتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف سب سے پہلا ووٹ افغانستان نے دیا تھا، وہ ظاہر شاہ کی حکومت تھی۔ افغانستان ہندوستان کی تقسیم کے خلاف تھا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں کے قوم پرست اور افغانستان کی حکومت کا موقف ایک تھا۔ آپ اس کا تانا تو افغانستان کو دیتے ہیں، آج کی حکومت کو، لیکن کیا آپ نے ایک لمحے کے لیے یہ سوچا کہ سن 1965 میں جب ہندوستان نے آپ پر جنگ مسلط کی اور آپ کی مشرقی سرحد پہ جنگ ہو رہی تھی، تو اسی افغانستان نے آپ کو پیغام بھیجا کہ آپ اپنی مشرقی سرحد پہ جنگ لڑیں، مغربی سرحد کے محافظ ہم ہیں، اور آپ کو پورے مغربی سرحد پر آپ کا ایک سپاہی کی بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑی، اور افغانستان آپ کو سپورٹ کر رہا تھا۔ آج آپ اس کو ظاہر شاہ اور نادر شاہ کے زمانے کے تانے دے رہے ہیں۔ کیا 1971 میں جب آپ بنگال میں پھنس گئے تھے، لڑائی ہو رہی تھی ہندوستان کے ساتھ، کیا اس وقت افغانستان کی حکومت نے آپ کو پیغام نہیں بھیجا کہ اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں مغربی سرحد سے بے نیاز ہو جائیے؟ ایک سپاہی آپ کو افغانستان کی سرحد پر بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ آج 78 سال کے بعد ہماری فوج ڈیوائیڈڈ ہے، آدھی افغانستان کی سرحد پر ہے، آدھی ہمارے ہندوستان کی سرحد پر ہے، آدھی ملک کے اندر جنگ لڑ رہی، اور اس جنگ کے لیے آج ہمارے فورسز ناکافی ہیں۔ جناب اسپیکر، آج قبیلوں سے کہا جا رہا ہے، آج قوموں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ تم لشکر بناؤ، تم نکلو، تم لڑو۔ میرا پشتون ہو یا بلوچ ہو، مقامی ہے، اگر وہ مقامی لوگوں کے ساتھ جنگ لڑے گا، ان کی دشمنیاں نسل تک جائیں گی۔ کیا یہ قوم کی ذمہ داری ہے؟ یا تو پھر آپ کہیں کہ ہم پاکستان کے ہر شہری کو فوجی تربیت دیں گے تاکہ وہ جہاد کے جذبے سے سرشار بھی ہو اور اس کے لڑنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہو۔ ہم نے تو پاکستان میں کسی کو چھوٹا سا پستول رکھنے کی بھی اجازت نہیں دی، ہم تو چھری بھی نہیں رکھ سکتے، ہم تو بغیر لائسنس کے ایک بندوق بھی نہیں رکھ سکتے، اپنی حفاظت بھی نہیں کر سکتے۔ آج ان حالات میں اگر میرے اوپر 3 خودکش حملے ہوئے ہیں، میرے گھر پر کئی راکٹ کے حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، میرے بچوں کو
गाड़ियों से उतारने की कोशिश की गई है। मेरी पार्टी के सीनियर लोगों के ऊपर खुदकुश हमले हुए हैं। एक एक हादसे में 25-25 और 30-30 लोग शहीद हुए हैं।